السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر، اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آغاز کچھ اس طرح سے کہ زور و شور سے حیا کے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ رشتہ، شادی، محرم زندگی بدلنے والی ہے، وہ تو بس اسی سوچ میں مگن تھی۔ لوگ آ کر دیکھ رہے تھے، پسند کر رہے تھے، مگر حیا کی سوچ بس ایک ہی بات پر اٹکی تھی کہ آخر اس کا محرم کیسا ہوگا، وہ اسے پسند بھی کرے گا یا نہیں، وہ اس سے محبت کرے گا بھی یا نہیں۔ محبت ہوتی ہے۔ حیا شاید ابھی تک محبت کے مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے بیٹھ گئی۔ یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے۔ یا اللہ پاک، میں نہیں جانتی میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ ماں باپ اولاد کے حق میں بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے، میرے والدین کی رہنمائی کی اسی جانب کر دے۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے حق میں کیا اچھا ہے۔ یا اللہ مجھے نیک مخلص محبت کرنے والا ساتھی عطا کر۔ یا اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے حیا کی ہچکی بند گئی۔ حیا زاروں قطار رونے لگی، میرے مولا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آنسو موتیوں کی طرح حیا کی رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کتنی دیر حیا دعا مانگتی رہی۔ یہ حیا کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب بھی بہت اداس ہوتی لمبی لمبی دعائیں مانگتی، اللہ پاک سے باتیں کرتی رہتی۔ جب تک دل کو سکون نہ مل جاتا، حیا کو دعا مانگتے وقت محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خدا کے بہت قریب ہو اور ہر بات کا جواب اسے مل رہا ہو۔ اور یہ خدا اسے محبت کا پہلا مرحلہ ہے جسے انسان طے کرتا ہے۔ وہ شخص تو ہے، بے حد خوش نصیب ہے جس سے خدا محبت کرے، مگر اس انسان کا بھی درجہ کم نہیں جو خدا اس سے محبت کرے۔ اور حیا کا شمار بھی اب انہیں لوگوں میں ہونا لگا تھا۔ وہ خدا اسے محبت کی منزلیں طے کر رہی تھی، اس لیے اس کا تعلق خدا سے بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ دعا ابھی منہ میں ہوتی تھی اور مقبولیت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ تھی اس خدا سے محبت، یا شاید خدا کی حیا سے محبت۔ اب ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد بھی حیا کی آنکھوں میں نیند کا ذرہ برابر نشان نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ حیا نے فون پکڑا اور انٹرنیٹ پر رزلٹ چیک کرنے لگی۔ ایک ایک کر کے رول نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ چہرے پر کئی رنگ آ رہے تھے اور کہیں جا رہے تھے۔ دل متعطر کے ساتھ چیک رزلٹ کا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی تو حیرت میں گم ہو گئی۔ پھر اچانک بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھی اور تقریباً ڈانس کرتی کچن میں گئی اور ایک ہی سانس میں بولی، ماما ماما میرا رزلٹ آ گیا، ماما میں فرسٹ ڈویژن آئی ہے، میں نے گریجویشن فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لی۔ حیا کی ماما نے خوشی سے جھومتے بیٹی کو سینے میں بھینچ لیا اور ماتھا چوم کر مبارکباد دی۔ حیا سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ یہی تو اس کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ حیا کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک ہی اکلوتا بھائی تھا جس میں حیا کی جان بستی تھی۔ جب تک حیا سارے دن کی کہانیاں بھائی کو سنا لیتی، حیا کو چین نہیں ملتا۔ ارتضیٰ حیا کا بھائی کم، بہن زیادہ تھا۔ ہر بات میں حیا کو مشورہ دیتا تھا کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو، یہ پہنو، یہ نہ پہنو۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت بہترین دوست تھے۔ حیا کی جان اپنی بہنوں میں بھی ایسے ہی بستی تھی جیسے اپنے بھائی میں۔ زران حیدر کے چاچو کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ شکیل برہان، نوید برہان اور شرجیل برہان اور بیٹی ماریہ برہان۔ نوید برہان اور شرجیل برہان زران سے بڑے تھے، جبکہ شرجیل زران کا
ہم عمر اور ماریا کا ڈر ان سے عمر میں کم تھی۔ ڈران کی اپنے سب کزنز کے ساتھ دوستی مثالی تھی، مگر لڑکیوں کے ساتھ زیادہ فری ہونا زران کی عادت نہ تھی، جبکہ ماریا کو ہر وقت زران کے سر پر سوار رہنے کا شوق رہتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے زران کے قریب آتی اور ان چیزوں سے زران کو سخت نفرت تھی۔ وہ ماریا کو اپنی سگی بہنوں کی طرح رکھتا تھا، مگر ماریا کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ماریا تو نہ جانے دل ہی دل میں زران کو اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھ بیٹھی تھی۔ سمجھنا کچھ غلط بھی نہیں تھا، مگر ماریا کا طریقہ ضرور غلط تھا۔ ماریا نے زران کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا تھا، جو کسی بھی لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر جب زران کے دل میں ماریا کے لیے ایسی کوئی محبت کی بات ہی نہ تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ زران کے دل میں کسی بھی لڑکی کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ زران لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ اتنا گڈ لکنگ تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی، مگر وہ شاید اپنی تمام محبتیں اپنی شریک حیات کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔